بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اللہ پاک نے خوابوں کا علم سب سے پہلے انبیاء کرام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ امام حسین کے شاگرد رشید امام ابن سیرین فرماتے ہیں، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: رحمانی خواب، شیطانی خواب، نفسانی خواب۔ ان میں سے تعبیر صرف رحمانی خواب کی ہوتی ہے، باقی شیطانی اور نفسانی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ رات کے ابتدائی حصے میں دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 5 سال میں، آدھی رات کو دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 5 مہینوں میں، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 10 دن تک پوری ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، بے دین لوگ، کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، عورتوں سے، کیونکہ ان میں عقل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جاہلوں سے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہوتے۔ اور نمبر 4 ہے دشمنوں سے، کیونکہ دشمنوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اگر خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو کسی عالم سے یا خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھنی چاہیے۔ اگر کوئی خواب میں ڈر جائے تو اس کے 3 علاج ہیں۔ نمبر 1، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ نمبر 2، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے، مطلب تھوکنا نہیں ہے، صرف آواز پیدا کرنی ہے۔ اور نمبر 3 ہے اپنی کروٹ تبدیل کر لے۔ درست خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، باوضو ہو کر سنت کے مطابق قبلہ رو دائیں کروٹ پر سوئیں۔ نمبر 2، کھانا نہ تو بہت زیادہ کھائیں اور نہ بہت کم، بلکہ درمیانہ کھانا کھائیں۔ نمبر 3، سونے سے پہلے سونے کی دعا اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ لے، اور جب سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لے۔ تعبیر خواب سے متعلق یہ کچھ ضروری معلومات ہیں۔ شادی خانہ آبادی ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس سے انسانی نسل کا آغاز ہوا اور نسل انسانی آگے بڑھتی چلی گئی۔ شادی کرنا نبیوں کی سنت بھی ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق شادی خانہ آبادی غیر شرعی رسومات سے بچتے ہوئے کرنے سے مسلمان کا آدھا ایمان بھی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شادی کا خیال جب بھی نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے تو ان میں خوشی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ پھر کئی لوگ خواب میں اپنی یا کسی دوسرے کی شادی ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے دلہن بیاہی ہے لیکن اس کو نہیں دیکھا ہے اور اس کا نام بھی نہیں جانتا ہے، دلیل ہے کہ مرے گا یا مارا جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ دلہن کو گھر میں لایا ہے اور اس کے ساتھ سویا ہے، دلیل ہے کہ بزرگی پائے گا، اور جو چیز اس کی ملک نہیں ہے اس کی ملک ہو جائے گی۔ حضرت جابر مغربی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر عورت خواب میں دیکھے کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کو خاوند کے پاس لے گئے ہیں تو دلیل یہ ہے کہ اس کی عمر ختم ہو گئی ہے، اور اگر دیکھے کہ شوہر لے گیا ہے اور اس سے نیک سلوک کیا ہے تو خیر و برکت پر دلیل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔